جلا لینا، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرک بتائیے چلا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ پھر پوچھ اللہ کے رسول یہ بتائیے اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ امام کائنات فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو تم قتل کر دو، رحم مادر ہی میں مار دو، بچے دانی کو ختم کروا دو، اس ڈر کی وجہ سے کہ مجھے کھلانا پڑے گا، مجھے پلانا پڑے گا، مجھے پرورش کرنی ہوگی، مجھے کپڑا لتا دینا پڑے گا، اس ڈر کی وجہ سے تم اپنے بچے کو قتل کر دو۔ فرمایا امام کائنات نے کہ دوسرا سب سے بہت بڑا گناہ یہ کہ تم اللہ کے ان بندوں کو، یعنی تیری زندگی میں جو بچے ہیں اس کو تم کھلانے پلانے کے ڈر کی وجہ سے قتل کر دو، یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آج دیکھیے یہی کچھ ہو رہا ہے، شادی کرنے کے بعد ہم ابھی بچہ نہیں لیں گے، لگتا ہے کہ اس کی فیکٹری کی چیز ہے، یہ جب چاہے گا تب بچہ لے لے گا، ایسا تھوڑی ہے، ابھی بچہ نہیں لیں گے بعد میں لیں گے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کئی کیس اس طریقے سے ہمارے پاس ایسی باتیں بھی آئی ہوئی ہے کہ مولانا ایسا ہوا، اس کے بعد ہم نے سوچا چلو 4-5 سال ہو گیا اب بچہ لے لیتے ہیں، اب بچہ کے لیے ترس رہا ہے، بچہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد کی شکل میں، جس کو ہم اور آپ رحم مادر میں مار رہے ہیں، رحم مادر میں۔ یہ اللہ کی نظر میں دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ آج ہمارے یہاں گناہ دیکھیے، یہ تو گناہ ہو گئے، اب اسی طریقے سے اور بہت سارے گناہ ہیں۔ نماز کو ترک کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر نماز کے بعد، اللہ کے رسول روزانہ یہی پوچھا کرتے تھے نماز کے بعد، فجر نماز کے بعد، کہ کسی نے کیا کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے اگر دیکھا ہوتا تو بولتے تھے ہاں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول اس کی تعبیر بتا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے، نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ مجھے فرشتے نے اٹھا کر کے ایک جگہ لے گیا، اور جب فرشتے وہاں لے کر کے گئے اور میں جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کھڑا ہے، اور کھڑے آدمی کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، اور اسی پتھر سے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر کے اوپر وار کرتا ہے، مارتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے اور وہ پتھر دور چلا جاتا ہے۔ اچھا، اور جب وہ پتھر لانے کے لیے جیسے جاتا اور لے کر کے آتا پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ سزا کس کو دی جا رہی تھی؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، جو فرض نماز ترک کرتا ہے، اپنے بستروں میں سو کر کے گزارتا ہے، اپنے موبائل کے چکر میں لگ کر کے نماز کو ترک کر دیتا ہے، اپنی تجارت میں لگ کر کے، دکان میں لگ کر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فرض نماز چھوڑ کر کے سوتے رہتا، آرام کرتے رہتا ہے۔ فرمایا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز چھوڑنے والے کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب سمجھ رہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اتنے سارے گناہ ہماری زندگی میں کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ آج دیکھیے مسجدیں ہماری ویران ہیں، آباد نہیں ہے، چند بزرگ نظر آئیں گے، ہماری مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں۔ کارن کیا ہے؟ اتنے گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میرے بھائیوں ذرا اس پہلو کی طرف نظر دوڑائیے کہ یہ گناہ ہو کیوں رہا ہے، ہم مسلمان ہیں گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو بھیجا گیا تھا گناہوں سے روکنے کے لیے، کنتم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں اسی وجہ سے دنیا کے اندر بھیجا گیا، تمہیں نکالا گیا ہے تاکہ
کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ آج بھلائی کا حکم نہیں دے رہا ہے، برائیوں سے روک نہیں رہا، بلکہ برائی کر رہا اور برائی کا حکم دے رہا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، گنگا الٹی بہ رہی ہے، خود غلط کام کر رہا اور دوسرے کو بھی اپنے طرف بلا رہا ہے، اپنے پاس بلا کر کے خود غلط کام کروا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے کبھی سوچا یہ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح سائر الجسد۔ جب انسان کے شریر میں، انسان کے باڈی میں، انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا شریر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا ٹکڑا، پورا باڈی، پورا جسم، پورا شریر خراب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خراب تو سب کچھ خراب ہے۔ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ دل ہے۔ آج دل ہی اپنے پاس نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اپنا دل دے دیا ہوا ہے۔ ہاں، آج دیکھتے نا، نیو سال کے موقع پہ دل بنا کر کے ہیپی نیو ایئر لکھتے ہیں۔ ابھی ویلنٹائن 14 فروری کا وہ دن گزرا، دل بنا کر کے بھیج رہا ہے۔ دل کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، دل دوسرے کو دے رہا ہے۔ دل کے اوپر کوئی اور قابض ہے، کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ اٹھائے تو اٹھے، وہ جگائے تو جگے، وہ بلائے تو جائے، وہ سلائے تو سوئے، وہ SMS کرے تو ریپلے کرے۔ میرے بھائیو، آج ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی آپ نے فرمایا تھا ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء۔ جب کوئی بندہ یا کوئی بندی اگر غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی پاپ کرتا ہے، تو پاپ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ پاپ کیا تو کالا دھبا لگ گیا، پاپ کیا، غلط کام کیا تو ایک کالا دھبا لگ گیا۔ اگر معافی مانگ لی تو کالا دھبا نکل گیا، اور معافی نہ مانگی تو پاپ چڑھتا گیا، اور اتنا پاپ چڑھ گیا کہ اس کا پورا دل کالا ہو گیا۔ اب قرآن کی آیتیں اس کو ذرہ برابر اثر نہیں کرتی ہے۔ قرآن کی آیتیں سنتا تو ضرور ہے، لیکن میرے بھائیوں جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، جلسے پہ جلسے کرتے جاؤ، تقریر پہ تقریر کرتے جاؤ۔ مولوی صاحب، ہم تو صرف انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم نمبر دینے کے لیے آتے ہیں کہ کون سے مولوی نے اور کون سے خطیب نے اچھی تقریر کی ہے۔ ہم تو نمبر دینے کے لیے آتے ہیں، ہم تو سدھر نہیں سکتے ہیں۔ بس زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں مل سکتی ہے۔ ہم تو اس دنیا کے اندر انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم انجوائے کریں گے۔ میرے بھائی کو ذرا سوچئے، گناہ کرنے کے بعد اگر گناہ پہ گناہ کر رہے ہو تو پورا دل کالا، اور اسی کو قرآن نے اس انداز پہ نوٹ کیا ہے، اور اس انداز سے قرآن کہتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ گناہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے، شراب اور جوا اور زنا کرنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، یا گناہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے ان کی دل پہ زنگ لگ گیا ہے۔ اب قرآن کی آیتیں اثر نہیں کر رہی ہیں، اب محمد رسول اللہ کا فرمان اس کو بدل نہیں رہا ہے، اب دنیا کی چیزیں اس کو اچھی لگنے لگی ہے، دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی یہ رونق اسے اچھی لگ رہی ہے۔ اب قرآن کی آیتیں اسے سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے، اسے ایک آیت پڑھنے کو بولو، میرے بھائیوں ایک آیت پڑھ کے سنا نہیں سکتا، دعا پر پوچھو تو دعا بتا نہیں سکتا، وہ جنازے کی دعا ہو یا مجلس کی دعا ہو یا گھر میں داخل ہونے کی دعا ہو یا گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہو یا سواری میں چڑھنے کی دعا ہو، اسے ایک بھی دعا معلوم نہیں ہے۔ پوچھو کیوں دعا یاد نہیں ہے، جواب دیتا مولوی صاحب دعا یاد کرتا یاد ہی نہیں ہوتا، اور گانا پوچھ لو تو ایسا لگتا ہے اسی نے گانا لکھا ہے، اسی نے گانا، صرف سانگ میوزک سن لے تو بتا دے یہ گانا ہے، اور اس کا گائیکار یہ ہے، لکھنے والا یہ ہے، اس فلم
کا گانا ہے، اس ہیروئن اور اس ہیرو نے گایا ہے، کتنا یاد ہے؟ غور کریے میرے بھائیوں، یہی سبق یاد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دین کا علم کیوں نہیں مل پا رہا ہے میرے بھائیوں؟ ذرا سوچئے، امام شافعی نے کبھی اپنے استاد محترم وکی بن جراح سے کبھی پوچھا تھا، وکی بن جراح سے سوال کیا تھا، آئی میرے استاد محترم ذرا یہ بتائیے، جب میں قرآن یاد کرتا ہوں تو مجھے قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہوتی ہے، جب میں حدیث یاد کرتا تو آئی میرے استاذ محترم حدیث یاد نہیں ہو پاتی ہے، ذرا بتائیے ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے؟ آئی میرے استاذ محترم بتائیے، میں جب یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ امام شافعی کے استاد وکی بن جراح نے جواب دیا تھا، وکی بن جراح نے کہا تھا، آئی امام شافعی، آئی شافعی میرے شاگرد، تم گناہ کو ترک کر دو، تم پاپ کو چھوڑ دو، تم جرائم کرنا چھوڑ دو، تم نیک بن جاؤ، تم دیندار بن جاؤ، تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم نوازے گا، تمہیں قرآن یاد کرائے گا، تمہیں محمد رسول اللہ کا فرمان یاد کرائے گا۔ یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو توبہ کرا لو کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ امام شافعی نے اسی کو اس انداز میں پرویا ہے عربی اشعار میں، شکوت الی وکیء سوء حفظی، شکوت الی وکیء سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ محترم سے جب سوال کیا، اے امام شافعی، اے میرے استاد یہ بتائیے کہ میں قرآن یاد کرتا ہوں تو یاد نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ کی حدیثیں یاد کرتا ہوں تو یاد نہیں ہوتا، مدارس میں پڑھنے والوں لڑکوں اور مدارس میں پڑھنے والی لڑکیوں سنو، اگر تمہیں قرآن یاد نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ کی حدیثیں یاد نہیں ہوتی ہے، تمہاری زندگی میں دعا یاد نہیں ہو پا رہی ہے، آئی کمل گھاٹی، ہاتھ کاٹی، ہیرن پور اور پاکوڑ کے مسلمانوں سنو، امام شافعی نے جو اپنے استاد سے پوچھا تھا اور استاد محترم نے جو جواب دیا تھا، بڑا زبردست جواب تھا کہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ فارشدنی الی ترک المعاصی، اے شافعی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، واخبرنی بان العلم نور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نور ہے، نور روشنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنا علم گنہگار لوگوں کو نہیں دیتا ہے، گنہگار لوگوں کو عطا نہیں کرتا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو۔ آج صبح سے لے کر کے شام تک گناہ ہی گناہ، اور تقریر پوری سن لینے کے بعد صبح میں پوچھو، ارے مولانا ابوالکلام نے کس ٹاپک کے اوپر تقریر کی، پتہ نہیں، ہمارے شیخ الحدیث عبد الرحمن فیضی نے کس موضوع کے اوپر تقریر کی، پتہ نہیں، ہم تو تقریر کے اوپر کم دھیان دے رہے تھے، ہماری نظر کہیں اور تھی۔ میرے بھائیوں ذرا سوچ سکتے اور سمجھ سکتے ہیں آج ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ گناہ تو ہو رہے ہیں لیکن احساس تک نہیں، کیوں گناہ ہو رہے ہیں؟ اس گناہ کے اوپر تالا کب لگے گا؟ یہ بے حیائی ہمارے سماج کے اوپر جو پھیلتی نظر آ رہی ہے، یہ جلسوں کے اندر یہ جس طریقے سے بازار لگتے ہیں، یہ کب بند ہوں گے؟ اور جلسوں میں جس طریقے سے ہماری لڑکیاں ہیروئن بن کے آتی ہے، یہ لڑکیاں اپنے آپ کو پردے میں حجاب میں ڈھال کر کے کب آئیں گی؟ یہ نوجوان لڑکے کب مسلمان بن کر کے آئیں گے؟ میرے بھائیو یہ کب ہوگا؟ ذرا سوچو، محمد رسول اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے، جس طریقے سے اللہ سے شرمانا چاہیے، ویسے شرم کرو، ویسے حیا کرو، تب تم گناہوں سے بچ سکتے۔ اللہ سے کچھ بھی شرم نہیں، آج تو لوگوں سے شرماتا ہے۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اللہ سے حیا کرنی چاہیے، اللہ سے شرمانا چاہیے، ویسے تم اللہ سے شرم کرو۔ آج ہے نا، آج باپ سے شرم ہے، بھائی سے، باپ جان جائے گا تو اس کے سامنے نظر کیسے ملاؤں گا، ماں جان جائے گی اچھا تم نے جلسہ بھی یہ کیا، گھر کیسے جاؤں گا،
سماج کے لوگ جان جائیں گے تو میری عزت چلی جائے گی، میں لوگوں کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا؟ یہ احساس پیدا ہو تو میرے بھائیو، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتا ہے۔ یہی احساس اس نوجوان لڑکی کو بھی تھا، یہی احساس جس کے چچیرے بھائی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے چچیری بہن سے کہا تھا تمہیں ضرورت 100 دینار کی ہے، میں تمہیں 100 دینار دینے کو تیار، لیکن او میری چچیری بہن میرے ساتھ تمہیں رات بھر انجوائے کرنا ہوگا، میرے ساتھ تمہیں غلط کام کرنا پڑے گا، میرے ساتھ تمہیں سونا پڑے گا۔ لڑکی مجبور تھی، کیا کرتی؟ جواب دیتی چلو کوئی بات نہیں، مجھے 100 دینار چاہیے، لو تمہاری بات، تمہاری فریاد اور تمہاری شرط مجھے منظور ہے۔ لڑکی نے تو ہاں کر دیا، پیسہ دینار و درہم تو سے مل گیا۔ جب لڑکی اس کے پاس پہنچتی ہے، بخاری کے الفاظ ہے، جب لڑکی اس کے پاس پہنچتی ہے، وہ نوجوان لڑکا اس کا چچیرا بھائی بڑی دنوں سے محبت کرتا تھا اپنی چچیری بہن سے، بڑی دنوں سے محبت کرتا تھا اپنی چچیری بہن سے، بڑی خوبصورت اور بڑی سندر اور بڑی حسین و جمیل تھی۔ اس لڑکی کو پانے کے لیے اس نے بہت کوشش کی، آج موقع تھا چلو انجوائے کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں۔ جب لڑکی سامنے آئی اور کپڑا اتار کر کے جیسے اس لڑکے کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے سوئی، لڑکا کو دیکھ کر کے تھر تھر کانپنے لگی، گھبرا گئی۔ لڑکا کہتا ہے او میری چچیری بہن، او میری محبوبہ، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو، تم اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ یہ تو انجوائے کا ٹائم ہے، یہ تو مستی کا ٹائم ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی جوان میں بھی جوان، آؤ انجوائے کر لیتے ہیں۔ لڑکی چیخ کر کے کہتی ہے اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، اے نوجوان اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، اے نوجوان یہ چند منٹ کا انجوائے، چند منٹ کی لذت حاصل کرنے کے لیے میرا مہر کھول مت، مجھے میرے ساتھ زنا نہ کر، میرے ساتھ غلط کام نہ کر۔ احساس دیکھیے اس لڑکی کو اس وقت بھی احساس، وہ جانتی تھی اگر میں نے یہ غلط کام کر دیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی۔ میرے بھائی کو لڑکے نے جب یہ جملہ سنا فوراً ہٹ گیا، چھوڑ دیا اس غلط کام کو، کیونکہ اس کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ چند سیکنڈ اور چند منٹ کا انجوائے کل قیامت کے دن مجھے بہت بڑا نقصان چکانا پڑے گا۔ اس نے توبہ کیا میرے بھائیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا۔ غور کیجیے، گناہ کرنے کے بعد احساس ہونا چاہیے، احساس ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر احساس ہی نہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر گناہ کر کے اگر گناہوں کا احساس نہ ہو تو میرے بھائیو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مردہ ہو چکا ہے، اب وہ مر چکا ہے، اس کی باڈی بچی ہوئی بس شریر ہے، جسم کے اندر روح نہیں ہے، اب اس کو مردہ گھوشت کر دینا چاہیے۔ ایسا آدمی مردہ ہے جو گناہ پہ گناہ کر رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، رحمان کا ذکر نہیں کرتا، اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، جس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، جس اللہ نے تمہیں ساری نعمتوں سے نوازا، اگر اس اللہ کو یاد نہ کرو گے، آئی کمل گھاٹے اور ہاتھ کاٹے اور ہرن پور کے لوگوں، یہ تم سمجھ رہے، یہ تو مدرسوں کے بچوں کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا، یہ تو حاجیوں کا کام ہے نماز پڑھنا، ہمارے لیے تو انجوائے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا نہیں، او میرے بندو جو اللہ کا نام نہیں لیتا، جو میرا نام نہیں لیتا ہے اور انجوائے کرتا، مستی کرتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا فرینڈ بن جاتا ہے، اور اس کا دوست اس کو غلط کام کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اب اسے زنا اچھی لگنے لگتی ہے، اس کو شراب اچھی لگنے لگتی ہے، اس کو جوا بڑا پیارا لگنے لگتا ہے، اس کو غلط کام
کام بڑا اچھا لگنے لگتا ہے، اس کو خوبصورت بنا کر کے وہ شیطان پیش کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ شیطان بھاگ جائے گا، بھاگ جائے گا۔ انسان کہے کہاں جا رہے ہو؟ بولے بس 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 بہت ہو گیا، اب پچھم اور پورب کی جو دوری ہے اتنا دور وہ بھاگ جائے گا۔ تب انسان چیخ کر کے کہے گا فبئس القرین، تو میرا بڑا ہی برا دوست، آج موقع کے وقت آج ہی تم کو ساتھ دینا چاہیے تھا اور آج ہی تم بھاگ رہے ہو۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، آج ہم نے زنا کو، شراب کو، جوا کو، غلط کام کو ہم نے بڑا اچھا سمجھا ہے۔ میرے بھائیو آپ مسلمان ہیں، آپ ایک ذمہ دار مسلمان ہیں، آپ کو ایک آئیڈیل مسلمان ہونا چاہیے تھا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے تھا، اپنے فیملی، اپنے سماج کے لوگوں کو بچانا چاہیے تھا۔ لیکن میرے بھائیو آج بچا رہا ہے، آج خود بیڑی، سگریٹ اور گٹکا، تمباکو سب کچھ کھا رہا ہے، اور اپنے بیٹے کو پیسہ دیتا ہے، جا 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 کھینے لے کر کے آؤ۔ ہاں مولوی صاحب کو 10 روپے پکڑا دیا، جا گٹکا لے کر کے آؤ۔ میرے بھائی کے ساتھ تصور کیجئے، جس قوم کے عالم ایسے ہو، جس قوم کے رہبر اور رہنما ایسے ہو، اس قوم کے اندر اچھائی کہاں سے ہو، اس قوم کے اندر دینداری کہاں سے آئے، اس قوم کے اندر اچھائی کہاں سے پیدا ہو۔ ذرا دیکھو عبداللہ ابن مبارک کو دیکھو، جس کو اس کے مالک نے باغیچے کا خادم بنا کر کے رکھا، مبارک کو بھائی مبارک میرے باغیچے کے دیکھ ریکھ کرنا۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، عبداللہ ابن مبارک۔ میرے بھائیو عبداللہ کے والد مبارک ایک باغیچے کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے۔ بہت دن کے بعد اس کا مالک آیا اور کہا کہ مجھے میٹھے میٹھے پھل کھلاؤ، تو میٹھے میٹھے پھل مالک کو پھل پیش کیا گیا مبارک کے ذریعے سے، مبارک نے لا کر کے دیا، پھل کھایا کھٹا نکل گیا، دوسرا کھایا پھر کھٹا، تیسرا کھایا پھر کھٹا۔ ارے تم اتنے دنوں سے میرے باغیچے میں ہو، تم کو پتا نہیں ہے کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کون سے درخت کا پھل کھٹا ہے؟ نہیں معلوم ہے حضرت، نہیں معلوم ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ کیوں نہیں معلوم؟ تم 6 7 8 10 مہینے سے میرے باغیچے میں کام کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تم نے کھایا نہیں میرا پھل؟ کہا کہ مالک کیسے میں کھاؤں، آپ نے مجھے کھانے کی تو اجازت نہیں دی۔ اے مالک آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، آپ نے مجھے باغیچے کے دیکھ ریکھ کے لیے آپ نے مجھے رکھا ہے، اے مالک میں کھاؤں تو کیسے کھاؤں؟ باغیچے کا مالک کہتا ہے اگر کھا لیتا تو کیا ہو جاتا؟ کہا کہ اے مالک مجھے معلوم ہے اگر میں کھا لیتا تو تجھے پتا نہ چلتا، لیکن اے مالک تیرا بھی جو مالک اس مالک کو تو پتا چل جاتا، کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا۔ اس وجہ سے، اس ڈر سے اور اس خوف سے میں نے پھل نہیں کھایا کہ مجھے اجازت اس بات کی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سے اتنا زیادہ وہ شرماتے تھے، اللہ سے اتنا زیادہ حیا کرتے تھے اور اس طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ مالک نے جب دیکھا اتنا دیندار غلام ہے، فوراً اس نے اپنی ایک بات رکھی، اے میرے خادم، میرے غلام، اے میرے نوکر ذرا یہ بتا، میرے پاس بیٹی ہے اور بہت خوبصورت میرے پاس لڑکی ہے، بتاؤ میں اس کی شادی کس سے کروں؟ لڑکے کو جو معلوم تھا فوراً کہہ دیا اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو دیندار لڑکے سے کیجیے، دیندار لڑکے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیندار لڑکی کو سلیکٹ کرو، تمہاری زندگی بدل دے گی۔ مالک کہتا ہے کہ میری زندگی میں تم سے بڑھ کر کے میں نے کوئی ایسا لڑکا نہیں پایا جو تم سے زیادہ دیندار ہو، میں تمہیں اپنا داماد بناتا ہوں۔ اسی وقت اس کو گھر میں لے کر کے گیا میرے بھائیوں اور اپنی بیٹی سے نکاح کروایا، اور ان دونوں میاں بیوی کے بدن سے، میاں بیوی کے ملان سے جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ، اور اتنا بڑا محدث بن کر کے دنیا کے اندر آیا، آج اسے محدث کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، یہ گناہوں سے بچا کرتے تھے بند کمروں کے اندر، اکیلے میں۔ آج تو ہم اکیلے میں بھی نہیں رکھتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں کیا ڈریں گے میرے بھائیوں؟ اکیلے میں بھی ڈر نہیں ہے، لوگوں کے بیچ میں بھی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ آج گناہ بھی کر رہے ہو، گناہوں کا پرچار۔ تصور کیجئے ذرا،
آج دلوں کے اندر پورا کا پورا دل ہمارا زنگ لگ گیا. نماز نہیں کوئی ٹینشن نہیں, روزہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں, حرام خوری کوئی ٹینشن نہیں, سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ہے. حیا کے اوپر اتنی تقریریں, پھر بھی وہی ڈسکو برقع, پھر بھی وہی ڈیجیٹل برقع, پھر بھی وہی سیکسی برقع. میرے بھائی کو آج حد تم نے پار کر دی ہے. آج محمد رسول اللہ کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے جب اللہ کے رسول نے کبھی فرمایا تھا عورتوں راستے کے بیچ میں مت چلنا, راستے کے کنارے چلنے کی کوشش کرو. میرے بھائیو, لڑکیوں نے محمد رسول اللہ کے جملوں کو سنا, محمد رسول اللہ کی بات کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. پہلی کی لڑکیاں محمد رسول اللہ سے محبت کیا کرتی تھی اور محمد رسول اللہ کی باتوں سے بھی محبت کیا کرتی تھی. لڑکیوں نے جب یہ فرمان سنا, لڑکیاں راستے کے کنارے اتنا زیادہ سٹ کر کے اور اب دیواروں سے اتنا سٹ کر کے چلنے لگی کہ کپڑے پھٹنے لگے. آج کل راستے کے کنارے میں لڑکیاں چلتی ہیں, آپ بیچ میں چلیے آپ کو دھکا مار کے کنارے کر دیں گے, بیچ میں چلے گی. یہ ہے اس قوم کی لڑکیاں. میرے بھائیوں, جس کو دیکھ کے شرمائی ہے وہ حد ہو گئی. گناہوں کے اثرات ہیں, یہ معلوم ہے. یہ گناہ جو ہو رہے ہیں بہت زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارا دل مردہ ہوا ہے. آج ہم بے حس ہو چکے ہیں. آج قرآن کی آیتیں اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہماری زندگی کو بدل نہیں رہا. عبادت نہیں ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندو تفرغ لعبادتی, اے میرے بندے میرے لیے وقت نکال لے عبادت کرنے کے لیے, نماز کے لیے, روزہ کے لیے, قرآن کے تلاوت کے لیے. اے میرے بندے امل قلبک غنًا وعمل یدیک رزقا, اے میرے بندے میری عبادت کر لے, پوجا کر لے, بھکتی کر لے. آزان سن تو گھر کو چھوڑ, آزان سن تو اپنے بیوی کو چھوڑ, اپنے بچے کو چھوڑ, آپ مسجد کی طرف آ. کامیابی یہاں ہے, یہاں پہ تمہیں کامیابی ملے گی. اے میرے بندے اپنے بیوی کو چھوڑ اور نماز کے لیے نکل جا. امن قلبک غنًا, اے میرے بندو ہم تمہیں مالدار بنا دیں گے. جس پیسے کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو, زمین میں تمہیں روزیاں تو ملیں گی لیکن اللہ تعالیٰ آسمان سے روزی تمہیں برسائے گا. وفی السماء رزقکم, تمہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ روزی دے گا. اے میرے بندے میری عبادت کر لے, میری بھکتی کر لے, میری عبادت کر لے. اے میرے بندو امن قلبک غنًا, ہم تمہیں مالدار بنا دیں گے. وَعَمْلَ يَدَيْكَ رِزْقًا, ہم تمہیں روزی روٹی والا بنا دیں گے. شرط یہ ہے کہ میری عبادت کریں. آج مسلمان قوم ذرا دیکھیے ہر معاملے میں پیچھے, صرف برائی میں آگے. پڑھائی میں میٹرک تک تو ٹھیک ٹھاک پڑھ لیتا ہے, انٹر میں جانے کے بعد لگتا شاہ رخ خان بن گیا. اب لڑکی کو بس اپنے انڈر کرنے میں چکر میں لگ جاتا ہے. پڑھائی ختم. ہاں, کہاں ہیں ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹر؟ اس قوم کے اندر کہاں ڈاکٹر ہیں بڑے بڑے, انجینئر بڑے بڑے کہاں ہیں, پروفیسر کہاں ہیں, ایس پی آئی پی ایس کہاں آپ کو ملے گے؟ میرے بھائیو, اس قوم نے اتنی زیادہ اور اس قوم کے نوجوانوں نے اتنا گناہ کر لیا ہے کہ میرے بھائیو یہ قوم آگے بڑھ نہیں رہی, یہ قوم ترقی نہیں کر پا رہی ہے. امل قلبک غنًا وامل یدیک رزقا, اے میرے بندو ہم تمہیں روزی روٹی والا بنا دیں گے. پھر فرمایا اے میرے بندو اگر تم نے میری عبادت نہ کی تو سن, امل قلبک فقرا, ہم تمہیں فقیر بنا دیں گے. گناہوں کا اثر دیکھیے, اگر نماز نہیں, روزہ نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں, صرف تقریریں سن لو اور کوئی عمل نہ کرو. صحابہ کرام جب کوئی تقریر سنا کرتے تھے, جب کوئی حدیث سن لیا کرتے تھے, فوراً عمل کر لیا کرتے تھے. ذرا دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان فرما رہے تھے, عبداللہ ابن عمر بہت اچھے آدمی ہے, بہت اچھے انسان ہے, بہت اچھا بندہ ہے, اللہ کے نظر میں بڑا پیارا ہے. اگر عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھ لے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے, اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, کسی صحابی نے اللہ کے رسول کا یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں پہنچا دیا. اے عبداللہ, محمد رسول اللہ تیرا نام لے
عبداللہ اگر تہجد کی نماز پڑھ لے تو اللہ کی نظر میں اور پیارے ہو جائیں گے اور محمد رسول اللہ کی نظر میں بھی پیارے ہو جائیں گے. فَكَانَ بَعْضُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. اس دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. یعنی محمد رسول اللہ سے کوئی جملہ سن لیا کرتے تھے, کوئی حدیث سن لیا کرتے تھے تو میرے بھائیوں رسول سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. ذرا غور کرو. اسی طریقے سے ایک صحابی کا نام آتا ہے خریم الاسدی. خریم الاسدی سے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے خریم الاسدی تم بہت اچھے ہو, کاش کہ تم اپنا کپڑا یہ ٹکنے کے اوپر کر لو اور کاش کہ تم اپنا بال کاٹ لو, یہ تمہارے بال بڑے بڑے ہیں. صرف اتنا فرمایا بہت تم بہت اچھے ہو, اگر یہ دو کام کر لو تو اللہ کی نظر میں اور اچھے ہو جاؤ گے. لولا طول جمته واسبال ازاری, اگر تم بال کاٹ لو اور اپنے کپڑے ٹکنے کے اوپر کر. اتنا کہا تھا, سننا تھا اس صحابی کو. فوراً نیچے اٹھائی اور اپنے کپڑے کو کاٹ دیا اور اپنے بالوں کو چھوٹا چھوٹا کر لیا. کتنے تقریریں سن لینے کے بعد کتنے نوجوان لڑکے ہیں جو سور کٹ کٹواتے ہیں بعد, کتنے نوجوان ہیں ایسا لگتا ہے کوئی کوا اس کے سر کے اوپر چونچ مار کے بھاگ گیا ہے, دکھتا ہی نہیں مسلمان ہے. شکل و صورت میرے بھائیوں رسول اکرم نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ چہرہ سور اور بندر کی طرح ہو جائے, سور اور بندر کی طرح. اذا ظہرت المعازف والقینات, جب ناچ گانے کے آلات بڑھ جائیں گے اور جب شراب عام ہو جائے گی اس وقت چہرہ بندر و سور کی طرح لوگوں کا ہو. دیکھیے چہرے کے اندر رونق نہیں ہے, چہرے کے اندر رونق نہیں ہے میرے بھائیوں. ذرا سوچئے محمد رسول اللہ کے صحابی وہ تھے جب سن لیا کرتے تھے فوراً عمل کر لیا کرتے تھے. آج گناہوں نے اتنا اثر ڈالا ہے, اتنا اثر ڈالا ہے کہ آج میرے بھائیوں ہم تقریریں بھی سنتے ہیں, قرآن کی آیتیں بھی سنتے ہیں, لیکن ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی وجہ سے کہا کرتے تھے ان المؤمن یرا ذنوبہ کذباب البر, ان المؤمن یرا ذنوبہ قائد تحت جبل. ایک مومن کی پہچان یہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے, وہ رونے لگتا ہے, گڑ گڑانے لگتا ہے کہ اللہ میں نے غلطی کر لی, اللہ مجھے معاف کر دے. اس کو ایسا لگتا ہے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ اب گر جائے گا اور وہ آدمی چکنا چور ہو جائے گا, مر جائے گا. اس کو اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ میرے پتہ نہیں موت کب واقع ہو جائے گی, میں نے غلطی کی ہے. ایک مومن جو واقعی مومن ہوتا بندہ یا بندی جب گناہ ہوتا تو فوراً گھبرا جاتا ہے کہ اب کیا ہوا, فوراً معافی مانگتا ہے. آپ نے غامدیہ قبیلے کی اس عورت کا بھی واقعہ آپ نے سنا تھا اور سنا ہوگا کہ اس نے زنا کیا تو اس کو احساس ہوا, فوراً اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے گناہ سے پاک کر, غلطی میں نے کی ہے, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. بڑا لمبا واقعہ, اللہ کے رسول نے اس کو سزا دی اور زمین کے اوپر گاڑ کر کے پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا گیا. میرے بھائیو اس کو احساس تھا کہ اگر میں نے دنیا کے اندر اس کی سزا نہ پائی تو آخرت میں جہنم کہ اس عذاب کو, اس آگ کو کیسے برداشت میں کروں گی, یہ اس کو اس بات کا خوف تھا. وہ جانتی تھی کہ میں نے غلطی کی ہے. ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل, جب ایک مومن غلطی کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ نہ جانے کب گر جائے اور وہ چکنا چور ہو جائے. لیکن جو فاجر ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے, گنہگار ہوتا ہے, جو مجرم ہوتا ہے, جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے, وہ گناہ کرتا تو اس کو ایسا لگتا ہے اس کے ناک میں ایک مچھر, ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور ایسے بھگا رہا, بس ہو گیا.
وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، ایسا لگتا ہے اس کے ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی اس کو ایسے ہٹا رہا، بس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں گناہوں نے اتنا اثر ڈالا ہے، اتنا اثر ڈالا ہے کہ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، شرم کرو۔ صحابہ نے کہا کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس حیا کی میں بات نہیں کر رہا، میں اس حیا کی بات کر رہا ہوں، تحفظ الراس وما وا والبطن وما غوا والبطن وما ہوا، میں اس شرم اور اس حیا کی بات کر رہا ہوں کہ تم اپنے سر کی حفاظت کر، اپنے سر کی حفاظت کر، اور سر سے جو چیزیں اٹیچ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کی حفاظت کر۔ گناہوں نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ ان سب چیزوں کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ان تحفظ الراس وما وا، اپنے سر کی حفاظت کر۔ سر کی حفاظت سمجھتے ہیں؟ عبد الرحمن مبارک پوری نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ سر کی حفاظت کا مطلب سر اللہ کے سامنے ہی جھکے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے نہ جھکے، یہ ہے سر کی حفاظت۔ آگے اور وہ لکھتے ہیں کہ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ تکبر میں، گھمنڈ میں آدمی کا سر نہ اٹھے، اور سر سے جو چیزیں اٹیچ ہیں، زبان، آنکھ، شرمگاہ، زبان، کان، آنکھ، یہ سب اٹیچ ہے، جڑی ہوئی ہے، اور سر سے جو چیزیں اٹیچ ہیں، جڑی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کر۔ آج نوجوانوں، آج میں تم سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ نوجوان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس قوم کی، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ میرے بھائیوں، کبھی صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس قوم کے اندر بھی حیائی پھیلا دو۔ آج ہمارے قوم کے نوجوانوں کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں، اس کے کان کنٹرول میں نہیں، اس کی زبان کنٹرول میں نہیں۔ آج موبائل نے لوگوں کو اتنا بھی حیا بنا دیا ہے کہ دن و رات موبائل کے پیچھے دیوانہ ہے، پاگل ہے، اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اتنا زیادہ پاگل، اتنا زیادہ دیوانہ کہ موبائل کا غلط استعمال ہر وقت کرتا ہے۔ ان تحفظ الراس وما وا، سر کی حفاظت کر، سر سے جو چیزیں جڑی ہوئی ان کی حفاظت کر، یعنی ان کانوں کی بھی حفاظت کر۔ اس کان کا بھی کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اے میرے بندے، میں نے تمہیں کان دیا تھا، کیا تم موبائل سے صرف بھوری گانا سنا کرتے تھے؟ کیا قرآن کی آیتیں تم نے نہیں سنی؟ کیا تم نے محمد رسول اللہ کا فرمان نہ سنا؟ ہم نے تمہارے درمیان قرآن کی آیتیں ہم نے بھیجی محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، تم پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن تم سن تو سکتے تھے۔ موبائل کے اندر حرمین شریفین کے اس امام کی قرآن کو بھی تم سن سکتے تھے، سدیس اور شریم کی آواز میں قرآن بھی سن سکتے تھے، لیکن تم نے قرآن کی آیتیں نہ سنی۔ تم نے تو اپنے موبائل کے اندر، تم نے تو بھجپوری گانا لگا رکھا تھا، تم نے تو اپنے موبائل کے اندر ڈانس کی چیزیں بھری ہوئی تھی، تم نے اپنے موبائل کے اندر بھی حیائی چیزیں بھری ہوئی تھی، اور تم اس کو دیکھا کرتے تھے، تم اس کو سنا کرتے تھے۔ اے میرے بندے، ہم نے تمہیں کام دیا تھا، اس کا حساب دے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کبھی فرمایا تھا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ۔ اے دنیا کے لوگوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ دو چیزیں، یہ زبان اور شرمگاہ، ان دونوں چیزوں کی گارنٹی دے دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان تحفظ الراس وما وا، اپنے سر سے، سر کی حفاظت کر، اور سر سے جو چیزیں اٹیچ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کی حفاظت کر۔ نوجوانوں، تم سے میرا خطاب ہے، تم اپنی شرمگاہ، اپنی زبان، اپنے کان کی حفاظت کر۔ بوڑھے ہمارے بزرگ کیا حفاظت کریں گے جس کو اپنے کان میں سنائی نہ دیتا ہو، جس کو آنکھوں سے دکھائی نہ دیتا ہو، جس کی زبان ہی نہ چلتی ہو؟ اب بتائیے بوڑھے
اس عمر میں 70 80 90 سال کی عمر میں وہ آنکھ سے کیا دیکھے؟ نوجوانوں تمہاری نظریں غلط چیزوں میں لگی ہوئی ہے، اپنی نظر کی حفاظت کر، اپنی نظر کی حفاظت کر، والبطن وما حوا، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کر۔ آج حلال و حرام کی کوئی تصور نہیں ہے، پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو، میرے بھائیو نہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی میں کھاؤ تو حلال روزی کھاؤ۔ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے رسولو ہم نے تمہیں جو پاک روزی دی ہے اسی کو کھاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے کائنات کے انسانوں، اے کائنات کے لوگوں، ہم نے دنیا کے اندر حلال چیزیں پیدا کی ہیں، حلال چیزوں کو کھاؤ، حرام چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، بندوں سے بھی کہہ رہا ہے، رسولوں سے بھی کہہ رہا ہے، والبطن وما حوا، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کر، اور پیٹ سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہے، یعنی یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ دل، اس کی بھی حفاظت کر، پیٹ کی حفاظت کر، اور پیٹ سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہے ان کی حفاظت کر۔ آج ہمارا قدم، ہمارے پیر مسجدوں کی طرف نہیں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ بازاروں کی طرف۔ کوئی صبح سویرے بلا دے، کوئی رات کی تاریکی میں ملنے کے لیے بلا دے، چلے جائیں گے، لیکن مسجد نہیں جا سکتے ہیں، ہم مسجد نہیں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ٹھان لیا ہے ابھی عبادت نہیں، بڑھاپے کی عمر میں عبادت کریں گے۔ اس کورونا کی وبا نے کتنے نوجوانوں کو اپنے لپیٹ میں لیا، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ پھر فرمایا وَلِتَذْكُرُوا الْمَوْتَ وَالْبَلَا، تم اپنے موت کو یاد کرو، اور جس دن تم سڑ جاؤ گے، کر جاؤ گے، اس دن کو یاد کرو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور اے دنیا کے لوگوں جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، اس کو چاہیے دنیا کی زینت، دنیا کی خوبصورتی کو وہ چھوڑ دے۔ جس نے ایسا کیا تو سمجھ لو اس نے اللہ سے شرمانے کا حق ادا کر دیا، اس نے اللہ سے شرمانے کا حق ادا کر دیا۔ جس نے اپنے پیٹ کی حفاظت کی، جس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، میرے بھائیو سمجھ جائیے کہ اس نے اللہ سے شرمانے کا حق ادا کر دیا۔ کتنی جامع حدیث ہے، لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا۔ گناہوں نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، بلکہ کام تو چھوڑیے، غلط کام کر کے غلط کاموں کا پرچار بھی کر رہے ہیں، جہیز بھی لے رہے اور بول بھی رہے ہم نے اتنا لیا، اور دینے والا بھی بولتا ہم نے اپنے داماد کو اتنا دیا، لیا بھی اور دیا بھی، غلط کام کر بھی رہا ہے اور اس کا پرچار بھی کر رہا ہے۔ اس امت کے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جو گناہ کر کے گناہوں کا پرچار کرتا ہو۔ میرے بھائیو ذرا سوچ سکتے ہیں آج ہمارا یہ سماج، ہماری یہ سوسائٹی، ہمارا یہ معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ جس قوم کو مثالی قوم اور جس سماج کے نوجوان کو مثالی نوجوان بننا چاہیے تھا، آج یہ نوجوان دوسروں کے لیے میرے بھائیو ایسا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے بولتا یہ مسلمان ہے۔ شراب میں بھی آگے، جوا میں بھی آگے، زنا میں بھی آگے، ہر چیز میں یہ قوم آگے ہے۔ اگر پیچھے ہے تو عبادت میں پیچھے ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں اگر تمہیں ریس لگانی ہے، اگر تمہیں مقابلہ ہی کرنا ہے، اگر تمہیں دوڑ لگانی ہے، اگر تمہیں کمپٹیشن ہی کرنا ہے تو تم جنت کے لیے کمپٹیشن کرو۔ سوچئے گناہوں نے کتنا اثر ڈالا، گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی سے برکت چلی گئی ہے، برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گناہوں نے اتنا اثر ڈالا کہ آج ہمارے گھر کے اندر قرآن کی آیتوں کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ گناہوں نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ آج سامنے گناہ ہو رہا ہے لیکن ہم ٹوکنے کے قابل نہیں ہیں، آج بول نہیں سکتے ہیں۔ حالانکہ ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ غلط کام دیکھو تو ٹوکو، یہ نہیں کہ مولوی صاحب ہی ٹوکیں، آپ بھی ٹوک سکتے ہیں۔ من رعا منکم کے اندر آپ سب داخل ہیں، ہر
اگر کوئی ٹوکے غلط کام اگر دیکھ رہا ہو تو اگر زبان سے ٹوک سکتا ہے تو زبان سے ٹوکے، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے ٹوکے، لیکن میرے بھائیوں برائیوں کو روکیے، برائیوں کو بڑھاوا مت دیجیے۔ برائیوں کو اگر بڑھاوا دیجیے گا شروع سے اپنے بچے کو کنٹرول کیجیے۔ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، باپ کو چاہیے کہ وہ خود نماز پڑھتا ہو۔ 18 20 24 سال کے نوجوانوں تم سے کہتا ہوں نماز تم بھی سٹارٹ کرو۔ جب تیرا بچہ اور تیرا بچہ دیکھے کہ باپ نماز پڑھتا ہے، آزان جیسے ہوتی ہے میرا باپ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ بچہ اپنے باپ کی کاپی کرے گا، نقل کرے گا، اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلے گا، وہ بچہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے گا۔ اگر بیٹی ہو تو اپنے ماں کو دیکھے گی کہ ماں رات کی تاریکی میں اٹھتی ہے، فجر کے وقت وضو بناتی ہے، نماز ادا کرتی ہے، آپ کی وہ بیٹی بھی نماز پڑھے گی۔ 7 سال کا ہو تو مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو تو نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ تعلیم دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ کے رسول نے تعلیم دی۔ یعنی 10 سال کا ہو تو اسلام کی شریعت، اسلامی قانون اس کو بتاؤ، شریعت اس کو بتاؤ، اس کو حیا بتاؤ، اس کو پردہ بتاؤ، مسلمان لڑکا ہو تو اس کو بتاؤ نماز پڑھو، کیونکہ نماز انسان کو برائیوں سے بچا دیتی ہے، برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اپنے بچوں کو اسلامی طریقے پہ ڈھالنے کی کوشش کرو مسلمانوں، تب تم ذمہ دار مسلمان بنو گے، ورنہ ذمہ دار مسلمان نہیں بن سکتے ہو۔ تو گناہوں نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ آج ہم اپنے بچے کو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے۔ موبائل چلا رہا دیکھ کر کے میرا بچہ بڑا اچھا موبائل چلاتا ہے، گانا لگا کر کے دے دیا اپنے بچے کو، بتائیے وہ بچہ نمازی بنے گا، وہ بچہ دیندار بنے گا؟ چھوٹا چھوٹا بچہ فری فائر گیم کھیل رہا، چھوٹا چھوٹا بچہ لگا ہوا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کبھی آپ نے اس انداز سے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ گناہوں سے بچو اور اپنے سماج کے لوگوں کو بچاؤ۔ بچیں گے کیسے میرے بھائیوں؟ اللہ سے پناہ طلب کرو اور رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نبیوں کا طریقہ ہے گناہوں سے معافی مانگنے کا، غلطی ہو گئی کوئی بڑی بات نہیں ہے، معافی مانگے۔ ہمارے باپ حضرت آدم، ہماری ماں حضرت حوا نے غلطی کی، جنت کے اندر اس پھل کو کھا لیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، جنت سے ریجیکٹ کر دیا، نکال دیا۔ جب دنیا کے اندر وہ دونوں آئے، دونوں نے آپس میں محسوس کیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، اللہ کے دربار میں معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو ہم نے بھی غلطی کی، بہت ساری غلطیاں کی، معافی مانگ لیجئے، وقت ہے، موت نہیں آنے سے پہلے معافی مانگ لیجئے، گناہوں سے توبہ کر لیجئے، ورنہ میرے بھائیو اگر گناہ بہت زیادہ جمع کر کے جاؤ گے تو میرے بھائیو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اپنے نیکی کو بھی دیکھ لو گے اور برائی کو دیکھ لو گے۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان نے کبھی کہا تھا اپنے بیٹے سے، یا بنیا ان تک مثقال حبہ، اے میرے بیٹے اگر ذرہ برابر اگر برائی کرو یا نیکی کرو تو کل قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو لے کر کے آئے گا۔ اس وجہ سے اس دنیا کے اندر اپنے قدم کو باہر پھونک پھونک کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں 10 بجے تک مجھے ٹائم تھا، بولنے کے لیے کہا گیا تھا، ابھی ہمارے بیچ میں فضیلت الشیخ ہمارے شیخ الحدیث بھی خطاب کریں گے، اس کے بعد علی مرتضی صاحب بھی خطاب کریں گے، اس کے بعد عبداللہ سالم